السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں عمار، جس کا اب رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور ادھر ہمشہ بھی سوچتی ہے کہ اگر عمار اور صدف دوبارہ سے ایک نہ ہوئے تو مجھے کبھی بھی بلال عبداللہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے وہ عمار کو فورس کرتی ہے کہ تم اگر صدف کو اپنی زندگی میں دوبارہ سے شامل کرنا چاہتے ہو تو صدف کے پیچھے ضرور جاؤ، چاہے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے، صدف کے پاؤں میں ہی گرنا پڑے، لیکن تم صدف سے معافی مانگ کر ہی واپس آنا۔ ادھر صدف، جس نے پہلے تو بلال عبداللہ کی محبت کی قدر نہیں کی، لیکن اب اسے دن رات یہی لگتا ہے کہ میں ہر وقت بلال عبداللہ کے ساتھ رہوں۔ صدف جو اب عمار کو تو خدا حافظ کہہ چکی ہے اور عمار کے بارے میں تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ ادھر عمار، جس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے صدف سے معافی مانگنے کے، اسی لیے وہ ہمشہ کی بات مان کر صدف کے پاس پہنچ جاتا ہے اور صدف سے کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے صدف، تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ میں تو اندر سے خالی ہو گیا ہوں، میرا خود کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو صدف اور میری زندگی میں واپس آ جاؤ۔ جبکہ صدف عمار سے کہتی ہے کہ عمار، اب کوئی فائدہ نہیں، پانی سر سے گزر چکا ہے، جو غلطی میں نے پہلے کی تھی، مطلب تم سے شادی کر کے، اب دوبارہ سے تمہاری زندگی میں شامل ہو کر دوبارہ سے وہی غلطی نہیں دہرانا چاہتی، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ پھر صدف اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ عمار یہاں پھر سے معافی مانگنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ میں وہی غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہتی۔ تو صدف کی ماں صدف کو سمجھاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو غلطی عمار نے کی ہے وہ اور کوئی نہیں کرے گا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مرد غلطیاں کرتا ہی رہے گا اور تھوڑی بہت بے وفائی بھی کرے گا، لڑائی جھگڑا بھی کرے گا، لیکن پھر اگر اس مرد کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو تو پھر آگے بھی تو ایک مرد ہی ملتا ہے۔ اس لیے عمار کو چھوڑنے سے پہلے دل سے نہیں بلکہ دماغ سے کام لو۔ دوسری طرف ہمشہ بھی عمار کے ساتھ صدف کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ہمشہ بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ عمار اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہے، وہ صدف سے معافی مانگ رہا ہے، لیکن صدف عمار کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔